الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ہمارا سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع مکمل ہو گیا تھا۔ آج کے درس میں سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع سے آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ پچھلے دروس کے اندر بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر فرمایا اور ان کی صفات کو ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر شروع کیا ہے، کیونکہ یہ سورۃ المبارکہ یعنی سورۃ البقرہ یہ مدنی سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد نازل ہوئی، مدینہ المنورہ میں منافقین بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانیاں بیان فرمائی اور اس زمانے میں جو وہ کرتوت کیا کرتے تھے، ان کے جو عقائد تھے ان کو بیان فرمایا اور اس کا رد فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں یعنی منافقین کہ جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، زبان سے تو ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن فرمایا حقیقت میں یہ لوگ مومن نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے۔ اسی طرح فرمایا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں ہے۔ یعنی جو منافقین ہیں بزعم خود اپنے گمان میں یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ فرمایا یہ خود دھوکے میں، یہ اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں، یہ فریب خوردہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ ہم حضور کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، پر حضور کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو علم عطا فرمایا ہے، تو فرمایا یہ منافقین یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، فرمایا ان کی دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور فرمایا ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ منافقین کرتے کیا تھے؟ اہل ایمان کے پاس آ کر کہتے تھے، اگلی آیت میں آ رہا ہے اس کا ذکر، مومنوں کے پاس آ کر کہتے تھے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اہل ایمان ہیں، اور پھر جو یہودی سردار تھے بڑے بڑے ان کے پاس جا کر کہتے تھے کہ ہم تو اہل ایمان سے مذاق کرتے ہیں، ہم تو کافر ہیں، یعنی ان کے پاس جاتے ہیں ان کے ساتھ مذاق کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کے راز پھر کافروں کو جا کر بتایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق کی بیماری، منافقت کی بیماری، اور فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو مزید بڑھاتا ہے۔ وہ کس طرح بڑھاتا ہے؟ فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ جب جب قرآن کی آیتیں نازل فرماتا ہے، اور خاص طور پر وہ آیتیں جن کا تعلق احکام سے ہوتا ہے، جس میں فرائض کا بیان ہوتا ہے، واجبات کا بیان ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو اعمال کرنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے منافق شخص وہ بظاہر تو کلمہ پڑھتا تھا تو منافق، دل میں کفر تھا، لیکن چونکہ کلمہ پڑھتا تھا، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اسے بھی وہ عمل کرنے پڑتے تھے۔ اور روزے کا حکم نازل ہوا، اسلام کا دعویٰ کرتا تھا اور روزہ رکھنا پڑتا تھا۔ زکوٰۃ فرض ہوئی، جو مالدار منافق تھے ان کو زکوٰۃ دینی پڑتی تھی، تو جو جو اسلام کے احکامات نازل ہوتے تھے ان کی تکلیف میں اور اضافہ ہوتا، اچھا اب یہ عمل بھی کرنا پڑے گا، اب یہ بھی کرنا پڑے گا، اب یہ بھی کرنا پڑے گا، تو ان کی منافقت اور زیادہ بڑھتی تھی، ان کا مرض اور زیادہ بڑھتا تھا۔ اسی طرح جو جو اللہ تعالیٰ اسلام کو ترقی عطا فرماتا، کبھی غزوہ بدر میں جو ہے وہ فتح مل رہی ہے، کبھی غزوہ تبوک میں فتح مل رہی ہے، کبھی غزوہ حنین میں فتح مل رہی ہے، کبھی خیبر فتح ہو رہا ہے، اور کبھی مکہ فتح ہو رہا ہے، تو ان کو تکلیف ہوتی تھی اور ان کی تکلیف میں مزید اضافہ ہوتا تھا۔ تو فرمایا ان کے دلوں میں جو بیماری ہے اللہ تعالیٰ اس بیماری کو مزید بڑھا دے گا، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔
اس سبب سے کہ یہ جھوٹ بولا کرتے. تو اندازہ لگائیں جھوٹ بولنا یہ منافقین کی علامت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. حدیث مبارکہ ہے، 2 حدیث مبارکہ سماعت کیجیے جھوٹ کے حوالے سے اور اس سے بچنے کی کوشش کریں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ سچائی یہ نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے. اور فرمایا آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اسی طرح فرمایا کہ جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ یہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے. تو جھوٹ یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے اور یہ منافقین کی علامت میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا. اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے کنارے میں ایک مکان بنا دے گا. یعنی جھوٹ بولنا یہ نحوست ہے، منحوس کام ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا کام ہے. اور جھوٹ کو چھوڑ دینا، سچ کو اختیار کر دینا، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنا دیتا ہے، ایک محل اس کے لیے تعمیر فرما دیتا ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کو منافقین کی علامت قرار دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جھوٹ بولنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، سچ بولنے اور سچ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.